لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر ایسے نہ لا سکیں جنہوں نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، ان کے زنا کا معائنہ کیا ہو، تو ان میں سے پھر ہر ایک کو 80 کوڑے مارے جائیں اور کسی چیز میں ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے وہی فاسق ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو آج سورہ نور کی آیت نمبر 4 اور 5 سے بیان ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں سوا ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اب پچھلی چند آیتوں سے زنا کا موضوع چل رہا ہے، تو زنا کا جرم جو ہے یہ اسلامی ہمارے معاشرے میں ناقابل برداشت جرم ہے۔ تو جو شخص اس کا مرتکب ہوگا اس کے لیے ایسی عبرتناک سزا مقرر کی گئی، جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ آئی ہیں پچھلی آیات میں، جو کسی دوسرے گناہ پر نہیں دی جاتی۔ اسی طرح زنا کا غلط بہتان لگانا بھی انتہائی سنگین جرم ہے، کہ کوئی کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دے۔ تو جو شخص کسی پاک دامن عورت پر یا کسی پاک باز مرد پر یہ الزام لگائے گا تو اس چیز کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ اس الزام کو جو اس نے اس پاک دامن اس عورت پر یا اس پاکیزہ مرد کے اوپر اس نے جو الزام لگایا ہے، جو اس نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے، وہ اس الزام کو ثابت کرے، اس کو ثابت کرے، اور ثابت کرنے کے لیے وہ 4 گواہ پیش کرے، 4 گواہ۔ تو اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو اب حکم یہ کہ اس شخص کو جس نے اس پاک دامن عورت یا نیک اور پاک باز مرد کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، تاکہ ہر شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی کی عزت اور ناموس پر غلط الزام لگانا جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کہ آپ کسی نیک پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا دیں یا کسی نیک پاک دامن پاک مرد کے اوپر آپ زنا کی تہمت لگا دیں، قطعاً بھی نہیں۔ تو اگر آپ آیت کے کلمات کو غور سے دیکھیں، یرمون یعنی تہمت لگانا، لیکن یہاں اس جگہ پر اس سے مراد خاص زنا کی تہمت ہے، اور وہ بھی صریح الفاظ میں ہوں، جیسے کہ وہ کہے کہ اے زانی، اور آگے آپ دیکھیں کہ المحصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی مرد پر یہ بہتان لگایا جائے گا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ مرد اور عورت کا حکم ایک برابر ہے۔
اگر مرد پر اس نے تہمت لگائی ہے، مرد پر الزام لگایا ہے، تب بھی اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ تو یہاں فقط محصنات کا لفظ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس واقعے کے متعلق، جس واقعے کے اوپر یہ آیت نازل کی گئی، اس میں الزام ایک عورت پر ہی لگایا گیا تھا۔ تو پاک دامن مرد پر بہتان لگانے کا بھی حکم اجماع امت سے ثابت ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ محسن کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اس جگہ احسان کا معنی یہ ہے کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلم، عفیف، اور اس پر زنا کی تہمت کبھی نہ لگائی گئی ہو۔ تو ایسے لوگوں کو اب 3 سزائیں دی جائیں گی۔ ایک تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر وہ ثابت نہ کر سکا، 4 گواہ نہ لا سکا جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آئندہ مالی حقوق میں ان کی گواہی قابل قبول ہی نہیں رہے گی، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ انہیں فاسق قرار دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص بہتان لگانے کے بعد توبہ کرے گا تو حد قذف اس سے ساقط نہیں ہوگی، البتہ اس کے فسق سے جو عذاب اسے روز قیامت دیا جانے والا تھا وہ معاف کر دیا جائے گا اس کی توبہ سے جن سے۔ تو توبہ کے بعد کیا اس کی گواہی منظور ہوگی یا نہیں، اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ توبہ کے بعد بھی وہ مردود الشہادت رہے گا۔ تو یہ چیز اس طریقے سے چلے گی جن سی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ ایسے نہ لا سکیں جنہوں نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، ان کے زنا کا معائنہ کیا ہو، تو ان میں سے پھر ہر ایک کو 80 کوڑے مارے جائیں اور کسی چیز میں ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے وہی فاسق ہیں۔ تو جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے، اس کو 4 ایسے گواہ پیش کرنے پڑیں گے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو، اور اگر نہیں پیش کر سکیں گے تو 80 کوڑوں کی حد واجب ہوتی ہے۔ اور وہی بات جو میں نے پہلے بتائی، تو ایسے لوگ جو لوگ زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو، وہ مردود شہادت ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی گواہی کبھی بھی مقبول نہیں ہوتی۔ تو پارسا سے مراد، جو لفظ پارسا کا پیچھے آیا، پارسا سے مراد وہ ہیں جو مسلمان، مکلف، آزاد اور زنا سے پاک ہوں۔ تو زنا کی گواہی کا نصاب 4 گواہیں اور حد قذف یعنی زنا کی تہمت لگانے کی سزا، یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ مطالبے پر مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہی مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد قائم کرنا لازم نہیں ہے، اور جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ زندہ ہے تو مطالبے کا حق اسی کو ہے، اور اگر مر گیا ہو تو اس کے بیٹے پوتے کو بھی۔ تو غلام جو ہے وہ اپنے مولا کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف قذف یعنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس طرح قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو یا تو زانی کہے، یا یہ کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے جبکہ اس کی ماں پارسا ہو، تو ایسا شخص قاذف یعنی زنا کی تہمت لگانے والا ہو جائے گا، اور اس پر تہمت کی حد لازم آئے گی جن سے۔ اور اگر غیر محسن کو زنا کی تہمت لگائی، مثلا کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے شخص کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو، تو اس پر
حد قذف قائم نہ ہوگی بلکہ اس پر تعزیر واجب ہوگی۔ مثلا کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے شخص کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو تو اس پر حد قذف قائم نہ ہوگی بلکہ اس پر تعزیر واجب ہوگی، اور یہ تعزیر 3 سے 39 کوڑے تک جتنے شرعی حاکم تجویز کرے اتنے کوڑے لگانا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا کسی گناہ کی تہمت لگائی اور اس پارسا مسلمان کو اس کو اے فاسق کہہ دیا یا اے کافر کہہ دیا یا اے خبیث کہہ دیا یا چور کہہ دیا یا بدکار کہہ دیا یا لوتی کہہ دیا یا زندیق کہہ دیا یا دیوس کہہ دیا یا سود خور کہہ دیا، تو تفسیروں میں لکھا ہے یا کہہ دیا اے بدکار عورت کے بچے یا اس طرح، تو اس پر تعزیر واجب ہوگی۔ تو بہرحال آگے فرمایا گیا الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں، یعنی تہمت لگانے والا اگر سزا پانے کے بعد توبہ کر لے اور اپنے احوال اور افعال کو درست کر لے تو اب وہ فاسق نہیں رہے گا، اور توبہ کے بعد بھی تہمت لگانے والے کی گواہی پھر بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ گواہی سے متعلق مطلقاً ارشاد ہو چکا کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے، جادو کرنا بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے، اور جس شخص کے قتل کو حق کے سوا اللہ نے حرام کی ہے اس کو نہ حق قتل کر دینا۔ سود کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ موڑنا، اور پاک دامن مسلمان بے خبر عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پاک دامن مرد مسلمان یا عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔